اگلی ہیڈنگ ہے نبی آخر زماں کی تلاش میں عرب کی سرزمین کی طرف روانگی۔ جب ہم اس کو دفن کر چکے تو میں وہاں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ عرب کے قبیلہ کلب میں سے کچھ تاجر لوگ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا آپ لوگ مجھے بھی سرزمین عرب کی طرف اٹھا کر لے چلو اپنے ساتھ، میرے ساتھ بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ آپ لوگ لے لیں۔ انہوں نے میری بات مان لی، میں نے وہ جانور ان کو دے دیے، انہوں نے مجھے سوار کر لیا یہاں تک کہ وہ مجھے لے کر وادی قرا میں پہنچے تو انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے ایک یہودی کے پاس وادی قرا میں بیچ دیا۔ اللہ کی قسم میں نے جب کھجور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہو گئی کہ اللہ کرے یہی وہ شہر ہو جس کی تعریف اور صفت بیان کی گئی تھی میرے سامنے کہ اس میں وہ نبی پیدا ہوگا۔ مجھے اطمینان نہ ہوا یہاں تک کہ ایک آدمی آیا بنو قریظہ میں سے وادی قرا میں، اس نے مجھے اس مالک یہودی سے خرید لیا جس کے پاس میں تھا، وہ مجھے لے کر مدینہ میں آ گیا۔ بس اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ دیکھا تو میں نے اس کی صفت پہچان لی۔ پھر میں یہاں پر اپنے اس مالک کے پاس اس کی غلامی میں رہتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکے میں اپنے رسول کو مبعوث کر دیا مگر میرے سامنے حضور کا کوئی ذکر نہیں تھا جبکہ میں خود بھی غلامی میں تھا، حتیٰ کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں قبا کی بستی میں آ گیا اور میں اپنے مالک کے لیے اس کی کھجوروں میں کام کر رہا تھا۔ اللہ کی قسم ایک آدمی آیا، اس نے اپنے انداز کے مطابق جو اس کے پاس تھا میرا خیال کیا۔ رسول اللہ نے میرے لیے فرمایا کہ کھجوریں لگانے کے لیے کھڈے کھود کر جب فارغ ہو جائے تو مجھے بتانا، میں خود آ کر اپنے سامنے پودے لگا دوں گا۔ میں نے کھڈے کھود دیے، میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں درخت لگانا تھا وہاں وہاں کھود دیا۔ جب ہم ان سے فارغ ہو گئے تھے میں رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھڈے کھود کر فارغ ہو گئے ہیں، حضور میرے ساتھ تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا لے آؤ کھجور کے چھوٹے چھوٹے پودے۔ حضور اپنے ہاتھ سے لگاتے گئے اور مٹی برابر کرتے گئے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، ان میں سے کوئی کھجور کا بچہ مرا نہیں، سب کھجوریں ہو گئیں۔ میں نے غلامی سے آزادی کے لیے طے شدہ کھجوریں ادا کر دیں مگر کچھ درہم باقی رہ گئے۔ حضور کے پاس ایک آدمی آیا، بعض معادن سے انڈے کے برابر سونا لایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ فارسی کہاں ہے جو غلام میں مکاتب ہے، یعنی جسے غلامی کا قرض دینا ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ اس شخص نے کہا یہ لیجئے اے سلمان، اس کے ساتھ وہ قرض ادا کر دیجئے جو آپ کے اوپر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس سے کیسے ادا ہو سکتا ہے جو مجھ پر ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی تجھ سے ادا کرا دے گا۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، البتہ میں نے تولے تھے ان کے لیے اس باغ میں سے 40 اوقیے اور میں نے تول کر ان کے حوالے کر دیے تھے۔ مجھے افسوس رہا کہ مجھے غلامی نے روکے رکھا تھا جس کی وجہ سے میری حضور کے ساتھ حاضری جنگ بدر سے اور جنگ احد سے فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں آزاد ہو گیا تو پھر میں جنگ خندق میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد مجھ سے کوئی غزوہ فوت نہ ہوا، سب کے اندر میں نے شرکت کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے نضر بن حرس کا بیان، رسالت محمد کی دلیل۔ نضر بن حرس نے قریش سے کہا تھا کہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں میں کم سن لڑکا تھا، پھر جوان تھا، تو بھی وہ تمہارے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ تھا اور تمہارے اندر سب سے زیادہ سچا تھا اور تمہارے اندر سب سے زیادہ امین تھا، مگر جس وقت تم نے اس کی کن پٹیوں میں بالوں کی سفیدی دیکھ لی اور وہ تمہارے پاس لے آیا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے تو تم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ساحر ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ ساحر نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ حارث بن عامر کا بیان، رسالت محمدی کی سچائی کی دلیل۔ واحدی نے مقاتل سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نبی کریم کی تکذیب کرتا تھا، ظاہری طور پر بس جب اپنے گھر والوں کے ساتھ اکیلا بیٹھتا تو کہتا کہ محمد اہل کذب میں سے نہیں ہے، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غمگین کرتے ہیں وہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں، بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ زمام بن ثعلبہ کا اسلام، رسالت محمدی کی سچائی کی دلیل۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی اونٹ پر سوار پہنچا، اس نے مسجد کے صحن میں اونٹ بٹھایا، اس کے بعد اس کے پیروں میں رسی باندھی، پھر وہ آگے آ کر کہنے لگا کہ نمبر 1 تم لوگوں میں سے محمد کون ہے؟ جبکہ نبی کریم سب کی موجودگی میں تکیے کا سہارا یا ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص سرخ سفید جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے پوچھا کہ نمبر 2 عبد المطلب کا پوتا کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے حضور سے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے میں آپ کے ساتھ
سخت لہجہ اختیار کرتا ہوں، دل میں مجھ پر ناراض نہیں ہونا۔ حضور نے اس سے کہا پوچھئے جو آپ چاہیں۔ اس نے کہا میں تجھ کو تیرے رب کی اور تجھ سے پہلے والوں کے رب کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ نمبر 3 کیا واقعی اللہ نے تمہیں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہی بات ہے۔ پھر اس شخص نے کہا نمبر 4 میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ نمبر 5 پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو واقعی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سال بھر میں اس مہینے کے روزے رکھا کریں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں یہی بات ہے۔ نمبر 6 پھر اس نے پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دولت مندوں سے یہ صدقات لیں اور ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ نبی نے فرمایا بالکل یہی بات ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا میں اس سب کچھ پر ایمان لایا ہوں جو کچھ دین آپ لے کر آئے ہو، اور پیچھے جا کر اپنی قوم میں آپ کا نمائندہ ہوں۔ میرا نام زمام بن صلبہ ہے، بنو سعد بن بکر کا بھائی ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ڈاکٹر عبد الموتی کا گزشتہ واقعات پر جامع تبصرہ۔ سیرت رسول سے چنے ہوئے یہ چند پھول ہیں بعض صحابہ کبار کے اسلام کی بابت جن کو نقل کرنے میں ہم نے کافی وسعت سے کام لیا ہے۔ یہ سب رسالت محمدی کی سچائی اور صداقت کی نشانیاں تھیں، اور اس بات کی عظیم نشانیاں تھیں کہ نبی کریم اپنے وقت میں اپنی رسالت کے بہت بڑے امین تھے، اور ان لوگوں کے ہاں یہ علامات اور یہ نشانیاں جمع ہو چکی تھیں۔ پھر ان نشانیوں کے ساتھ محمد علیہ السلام کی ساری زندگی کا اضافہ کر لیجئے کہ وہ کس بلندی اور کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس سب کچھ نے صحابہ کرام کے اول طبقے کو اسلام کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ نبوت محمدی کی صبح کی کرنیں پہلے پھوٹ چکی تھیں اور ظہور نبی کے شواہد آپ کے ظہور کے وقت سے قبل لکھے ہوئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے استاد عباس محمود عقاد کا فرمان۔ استاد عباس محمود عقاد نے ہندوستانی مورخ مولانا عبدالحق پدویانی کی کتاب سے نقل کیا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی اور عالمی سفر۔ ایسے ہی وہ ہندوستان کی جماعت احمدیہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کتاب کا ایک حوالہ دیتے ہیں، چنانچہ وہ مطلع نور کے بارے میں کہتے ہیں۔ استاد عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ رسول عربی کا اسم گرامی احمد اپنے عربی تلفظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے سامہ، وید میں ابراہم کی کتب سے۔ تحقیق 6 فقرے اور 8ویں فقرے میں جزو ثانی میں وارد ہوا ہے، جس کی نص اور تصریح اس طرح ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے شریعت حاصل کی، اور وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس سے اس طرح روشنی حاصل کی جاتی ہے جیسے سورج سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ایک مورخ ان اعتراضات کی وجوہ کو نہیں چھپا سکتا جو مفسرین پر برہمنوں کی جانب سے آتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک سے تو نقل کیے ہیں سیناچاریہ کہ وہ کلمہ احمد پر رکے اور انہوں نے اس کا ہندی زبان میں معنی پوچھا، اور پھر اس نے 3 مقطع اور 3 الفاظ مرکب کیے، نمبر 1 اہم، نمبر 2 آب، نمبر 3 ہی، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ اس کو مفید اور کارآمد بنا دے، چنانچہ اس نے اس سے یہ مطلب نکالا بے شک میں نے اکیلے اپنے باپ سے حکمت پا لی ہے۔ استاد عبدالحق نے کہا جس کا خلاصہ ہے کہ یہ عبارت منسوب ہے برہمی کی طرف، اس نے اس کو کانوا کے کمینے سے بنایا ہے۔ اس پر یہ قول سچا نہیں آتا کہ اس نے اکیلے اپنے باپ سے حکمت اخذ کی ہے۔ نیز استاد عبدالحق نے اس مذکورہ پر اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ کعبہ معظمہ کی وصف ثابت ہے کتاب الاسرار وفافیدہ، اس اعتبار سے کہ وہ اس کتاب کا نام رکھنے میں بیت الملائکہ اور اس کے اوصاف میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کے 8 جانب اور پہلو ہیں اور اس کے 9 باب ہیں، اور مصنف 9 ابواب کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے، ان ابواب کے ساتھ جو کعبے تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے ایک باب ابراہیم ہے اور باب الوداع ہے، باب صفا ہے اور باب علی، باب عباس، باب النبی، باب السلام، باب الزیارہ، باب حرم، اور 8 اطراف کے ناموں کو بیان کیا ہے، اس اعتبار سے جہاں پہاڑوں سے ملنے اور پہنچنے کا راستہ ہے یہ ہے: نمبر 1 جبل خلیج، 2 جبل قیقان، نمبر 3 جبل ہندی، 4 جبل لعلع، 5 جبل قدا، 6 جبل ابو حدید، 7 جبل ابو قبیس، 8 جبل عمر۔ اور مؤلف مذکور صرف نظر کرتے ہیں یہاں پر برہمیوں کی اس تفسیر سے جو وہ بیت اللہ کے معنی اور مطالب میں کرتے ہیں کہ وہ انسانی جسم کی طرح ہے اور اس کے راستے اور سوراخ بھی اسی طرح ہیں۔ اس نے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ بات ظاہراً برہمیوں کی
روحانی تقدس کی صفت سے خلاف ہے، اور 8 اطراف کی تشریح کے وقت ابواب کے لیے اس مفہوم کو بھی نہیں لائے ہیں۔ اور براہما کی کتب میں مصنف کا دعویٰ ہے کہ مقامات کثیرہ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اوصاف کے ساتھ ذکر ہے، یعنی کثیر تعریف اور شہرت بعید، اور حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام سشراف ہے، جو کتاب الاثار فافیدہ، جہاں اہل مکہ کی جنگ اور ان کی شکست کی طرف اشارہ کرتے ہیں، 20 اور 60,000 کی 99,000 کے ساتھ۔ وہ لوگ مصنف کے اندازے کے مطابق اہل مکہ کی تعداد تھی، اور بڑے بڑے قبائل کے سردار اور ان کے چھوٹے چھوٹے وکیل ایسے تھے جیسے اس دن تھے جس دن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ مصنف کا بڑا صبر اور حوصلہ ہے، اور مصنف کا ان علامات کے کامیاب اور سازگار کرنے پر طویل صبر اور تجربہ ہے، اور ان کے مشابہات میں، اور وہ اس سے نیا زمانہ اخذ کرتے ہیں اور نئی نئی چیز ان میں نکالتے ہیں جس پر مثال دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمام موافقات اور تمام علامات کے احاطہ کرنے سے، اور انہوں نے یہی کچھ زرتشت کی کتب کے ساتھ کیا ہے جو کہ مجوسیت کی کتب کے نام کے ساتھ مشہور ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کتاب زینڈ اویستا سے خبر اخذ کی ہے اس رسول کے بارے میں جو اس صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے گا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، سوشیانت، اور اس کا دشمن اس کے درپے آزار ہوگا، جو قدیم فارسی زبان میں ابو لہب کے ساتھ موسوم ہوگا، انگرا مائبو، اور وہ رسول دعوت دے گا اللہ واحد کی طرف جس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اول ہے نہ آخر ہے، نہ اس کو کوئی عاجز کرنے والا ہے، نہ اس پر کوئی غالب ہے، نہ وہ شوہر ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی لڑکا ہے، نہ اس کا کوئی مسکن اور گھر ہے، نہ اس کا دھڑ ہے، نہ شکل، نہ رنگ، نہ بو ہے۔ الغرض یہ تمام وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف کیا جاتا ہے اسلام کے اندر کہ وہ احد ہے، صمد ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے، نہ کسی کو لڑکا ٹھہرایا ہے۔ اس کے ساتھ وہ زرتشتیوں کی کتب سے بہت سے اقتباسات جمع کرتے ہیں جو خبر دیتے ہیں اس زندہ دعوت کے بارے میں جس کے ساتھ نبی موعود آئیں گے، اور اس میں عربی دیہات کی طرف اشارہ ہے۔ مصنف نے ان میں بعض کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اصل مفہوم کا بغیر کسی تصرف کے یہ کہ امت زرتشت جب اپنے دین کو پھینک دیں گے، وہ عاجز اور رسوا اور نیازمند ہو جائیں گے، اس وقت بلاد عرب میں سے ایک جوان اٹھے گا جو اہل فارس کے پیروکاروں کو شکست دے گا، اور اس کے آگے مغرور اور متکبر اہل فارس عاجز آ جائیں گے، اور ان کے ہیکلوں میں آگ کی پوجا مشکل ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنے رخ ابراہیم کے کعبے کی طرف پھیر لیں گے جو بتوں سے پاک ہو چکا ہوگا، اور اس دن وہ لوگ نبی رحمت کے پیروکار بن جائیں گے۔ فارس کے سردار اور مدائن اور طوس اور بلخ یہ زرتشتیوں کے مقدس مقامات ہیں، بے شک ان کا نبی البتہ ضرور وہ فصیح الکلام ہوگا جو معجزات کے ساتھ باتیں بتائے گا۔ تحقیق مصنف نے اشارہ کیا ہے بعد عریشہ کی دیانات کے بہت سے فقروں کی طرف کتب عہد قدیم اور عہد جدید میں سے، اور کہا ہے کہ نبی کریم ہی مراد ہیں اور مقصود ہیں۔ اس بیان سے جو اصحائے 33 میں ہیں وہ یہ کہ رب آ گیا سینا سے، اس نے ان لوگوں کے لیے شعلہ روشن کیا اور کوہ فاران سے چمکا، اور وہ قدس کی بلندیاں سے آیا اور اس کی دائیں جانب سے شریعت کی آگ تھی ان کے لیے۔ اور عبرانی زبان میں بھی اسی طرح کا اشارہ آ چکا ہے جیسے ذیل میں ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کا کیا ہے اور کہا ہے کہ رب آیا سینا سے اور اس نے ان کے لیے آگ اٹھائی، اور وہ کوہ فاران سے بلند ہوا، اور وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دائیں ہاتھ سے ان کے لیے شریعت کی آگ نکلی۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ شواہد قدیمہ سب کے سب کوہ فاران کے مکے میں وجود کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور مورخ جبیروم اور لاہوتی یوسبیوس کہتے ہیں کہ فاران ایک شہر ہے بلاد عرب کے نزدیک 3 دن کے سفر کی مسافت پر، ابلا سے مشرق کی طرف۔ اس نے تورات کے اس ترجمے سے نقل کیا ہے جو سامری میں ہے، جو 1851 میں منظر عام پر آیا، یہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے حجاز میں فاران کے صحرا میں سکونت اختیار کی تھی، اور ان کی والدہ نے ان کے لیے ارض مصر سے ایک عورت لی تھی۔ اس کے بعد کہا ہے کہ عہد قدیم میں سے ہیں وہ فرق کرتی ہے سینا اور فاران کے جانبین، کیونکہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کوچ کیا تھا صحرائے سینا سے، اور صحرائے فاران میں ان پر بادل اترا تھا، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام نے کبھی سینا کے مغرب میں سکونت نہیں کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جبل فاران اسی کے مغرب میں واقع ہے،
اور کتاب حبقوق میں سے عصائے ثالث میں یہ ہے کہ اللہ آیا تیمان اور قدوس سے جبل فاران سے، اور وہ اس وقت جنوب کی طرف تھا جہاں تیمان واقع ہے، اس موضع میں جس میں یمن واقع ہے، جو عربیت کے ساتھ متصل ہے۔ اور یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ کوئی نبی ایسا گزرا ہو جس کی قیادت میں 10,000 قدسیوں کی جماعت رواں دواں ہوئی ہو سوائے محمد علیہ السلام کے، اور لفظ قدیس کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ مصنف کی رائے میں نیز آخری تراجم میں ملائکہ ترجمہ کرنے پر مصنف اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی قطعاً ثابت نہیں کہ محمد کے سوا کوئی نبی شریعت لے کر آیا ہو موسیٰ کلیم اللہ کے بعد۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ بے شک ایک نبی میری مثل عنقریب تمہارے لیے رب کو الہ مقرر کرے گا، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نبی عربی پر صادق آتا ہے جو کہ صاحب شریعت تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کسی اور نبی پر صادق نہیں آتا جو حضور سے پہلے گزر چکا ہو زمانے کے اعتبار سے۔ نیز مصنف کے نزدیک یہ بات راجح ہے کہ وہ شہر جس میں موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا وجون کی یعنی شعیب علیہ السلام کی صحبت میں، اور مدین اول نہیں تھا جو زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا، جبکہ قرآن مجید میں آیا ہے بلکہ وہ شہر حجاز کا تھا جس کا نام یثرب رکھا گیا تھا۔ یجون کے نام پر یہ بات بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ جغرافیہ کے ماہر بطلیموس دو جگہوں کو مدین قرار دینے کا قول کرتا ہے، اگرچہ اس نے بھی مصنف کی رائے میں غلطی کی ہے دونوں جگہوں کے تعین کرنے میں۔ بائبل کی کتاب تکوین میں آیا ہے کہ مدین بن ابراہیم جس کا نام مدیان اول رکھا گیا، اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام افار تھا۔ یہ وہی تھا جس کے بارے میں تورات کا شارح نوبل کہتا ہے کہ اس کی اولاد بعثت اسلامی کے عہد میں یثرب کے قرب و جوار میں آباد ہو گئی تھی۔ شاید موسیٰ علیہ السلام نے یثرب کا نام اسی قرب و جوار کی وجہ سے حاصل کیا تھا، کیونکہ اس کا عربیت میں نام رکھنا زیادہ راجح تھا۔ ان کے مصری نام رکھنے سے یا عبرانی نام رکھنے سے بے شک فرعون کی بیٹی اس کا نام عبرانی میں نہیں لیتی تھی، اور ہر وہ شخص بھی اس کا یہ نام نہیں رکھتا تھا جو عبرانی بچوں کے وہاں رجوع کرنے سے چھٹکارے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ کلمہ میسو مصری زبان میں اس کا معنی طفل اور بچہ ہے، جیسے بعض شارحین اور مورخین کہتے ہیں، مگر یہودی اپنی بیٹی کے لیے اور ان کے مخرج کے لیے جائے پیدائش کے لیے پسند نہیں کرتے کہ ارض مصر سے مصریوں سے کوئی نام مستعار لیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے احمدیوں یعنی مرزائیوں کا نظریہ باطل۔ پوائنٹ 1، اور ان جماعتوں میں سے جنہوں نے خاصا تکلف کیا ہے ان مذکورہ اخبار کو بیان کرنے کے ساتھ وہ ہندوستان کی جماعت احمدی ہے جس نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس جماعت نے ان اخبار کے لیے اور تواریخ اور جنم پتری یا وریخوی کے لیے علیحدہ اور مستقل کام کیا ہے۔ محمد علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں لمبی بحث کی ہے۔ اس مذکورہ ترجمے کے مقدمے میں اس جماعت نے اس میں بعض ان امور کی شرح کی ہے۔ پوائنٹ 2 مفصل ہے اور انہوں نے اس میں اس بات کو زیادہ کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ اور علیہ السلام کی نبوت 3 اجزاء پر یا 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، طور سینا پر تجلی یعنی ظہور، یہ جز تو ان کے زمانے میں حاصل ہو گیا اور وجود میں آ گئی۔ اور نمبر 2، تجلی سعید یا جبل اشعر سے یہ تجلی اور یہ ظہور وقوع پذیر ہوا تھا سید مسیح کے زمانے میں۔ اس لیے یہ جبل جماعت احمدیہ کے قول کے مطابق اس جگہ واقع ہے جہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مقیم ہوئے جو بعد میں ابنائے اشعر کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ اور نمبر 3، تجلی ثالث یعنی ان کا تیسرا ظہور ارض فاران سے ہوا تھا، یہ ٹیلوں کی سرزمین تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ واضح رہے کہ یہ ساری ان کی صحیح لا حاصل غلام احمد قادیانی کی نبوت کو منوانے کے لیے ہے، نعوذ باللہ۔ پوائنٹ 3، اور کتاب فصل الخطاب میں آیا ہے کہ بچے اس سرزمین پر حجاج کرام کو خوشبوئیں پیش کرنے کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے تھے صحرائے فاران سے، اور تحقیق اولاد اسماعیل علیہ السلام ایک بہت بڑی امت اور جماعت بن گئے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وعدے میں آیا ہے کہ ان کو زمین کی فراخی بھی کفایت نہیں کرے گی کنعان کی حدود میں، اور کوئی انکار کی وجہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کو اس ٹھکانے کے بارے میں جہاں عرب مقیم ہوئے جو اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت جوڑتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی سبب اور کوئی محرک بھی نہیں ہے اس نسبت میں داخل ہونے کے لیے، اس سے رجوع کرنے کے لیے اس لڑکی کی طرف جو اپنے مالک کے گھر سے پھینک دی گئی تھی۔
پوائنٹ 4 تحقیق تورات میں اولاد اسماعیل کے نام بھی آ چکے ہیں جو بلاد عرب میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے پہلے شخص نبالوت یا نبات تھے جو قبائل قریش کے مورث اعلیٰ تھے۔ پوائنٹ 5 اور وہ بات جو شارح نے ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آباد کیا تو فلسطین اور ینبو کے درمیان ساحل یثرب یا یثرب کی بندرگاہ پر۔ پوائنٹ 6 اور بطلیموس اور بلینی ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء قیدور وہ قیدار اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا بیٹا تھا۔ انہوں نے حجاز میں سکونت اختیار کی تھی۔ پوائنٹ 7 اور یہودی مورخ اس پر یہ اضافہ کرتا ہے کہ یعنی یوسفیوس ان کی طرف انبائے اوبیل تیسرے بیٹے کا ترتیب عہد قدیم میں۔ پوائنٹ 8 حالانکہ طویل بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابنائے دوما اور تیما اور قدامہ کے بارے میں اور ان کے دیگر اکثر بھائیوں کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اماکن جو ان کی طرف منسوب ہیں یا منسوب کیے جاتے ہیں وہ آج کے دور تک انہی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ پوائنٹ 9 اور اشیاء کی خبر جو ولادت مسیح سے 700 سال قبل ہے وہ کلم کھلا ظاہر کرتی ہے کہ ابنائے اسماعیل علیہ السلام حجاز میں مقیم تھے۔ اس تفصیل میں بنی اشیاء کہتے ہیں 21ویں اصحاح سے وہی جو بلاد عرب کی جہت سے واضح کرتی ہے اے دوانیوں کے قافلوں آ جاؤ پانی پر پیاسے کی ملاقات کے لیے، اے ارض تیما کے رہنے والوں وفا کرو بھاگ جانے والے کے ساتھ روٹی دینے کے ساتھ، بے شک وہ تلواروں کے امام سے ہیں، تحقیق وہ بھاگ چکے ہیں لہراتی ہوئی تلوار کے امام سے اور تنی ہوئی کمان کے امام سے، شدت جنگ کے امام سے۔ بے شک اسی طرح کہا ہے مجھ سے سردار نے سال کی مدت میں مثل مزدور کے سال کے وہ سردار فنا کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی نسل کے ہر مجد اور ہر بزرگی کو، اور جماعت احمدیہ کے ترجمہ کرنے والے اعادہ کرتے ہیں اور وہ قیدار کی شکست کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں جنگ بدر میں اہل مکہ کی شکست کے ساتھ۔ یہ وہ شکست تھی جو ان پر اتر پڑی تھی نبی علیہ السلام کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد سال کے سنت الاجیر کی طرح۔ اگلی ہیڈنگ ہے اونٹ کی مہار، اور وہ اس نبوت کو اور خبر کو ایک دوسری خبر نبوت کے ساتھ ملاتے اور معاون بناتے ہیں۔ اصحاح خاص سے اشیاء کے سفر میں وہ اس میں کہتے ہیں بلکہ وہ لمبی بہت ساری امتوں کا جھنڈا اٹھائے گا دور سے، اور وہ ان کے لیے زمین کے اقصی اور دور والے حصے کو خالی کرے گا۔ اچانک وہ لوگ جلدی کے ساتھ آئیں گے، نہ ان میں سے کوئی کمزور ہو کر گرے گا، نہ ہی پھسلے گا، اور نہ ہی وہ اونگیں گے، اور نہ ہی وہ سوئیں گے، اور نہ ہی ان کی کمر کی پیٹی کھلے گی، اور نہ ہی ان کی جوتیوں کے تسمے ٹوٹیں گے۔ ان کے تیر نشانے کی طرف لگے ہوں گے، ان کی کمانوں کا ترکش کھینچے ہوئے ہوں گے، ان کے گھوڑوں کے سم ایسے ہوں گے جیسے کہ چکماق کے پتھر ہیں، ان کے جوانوں کی جماعت ایسے جیسے کہ وہ بگولے ہیں۔ یہ اطلاع ہے اور خبر ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ آئیں گے غیر ارض فلسطین سے۔ یہ خبر کسی اور پر سچی نہیں آتی سوائے اسلام کے رسول اور پیغمبر کے۔ نمبر 2 اور اس خبر کے ساتھ ایک دوسری خبر لاحق ہوتی ہے اصحاح ثامن سے سفر اشیاء۔ اس میں ہے کہ رب نے اس کو ڈرایا ہے کہ وہ اس راستے کی وادی میں نہ چلے، یہ کہتے ہوئے کہ مت کہو کہ فتنہ ہے ہر شخص کے لیے، جو کہے اس کے لیے کہ یہ گھاٹی فتنہ اور آزمائش ہے، اور نہ خوف کرو اس کے خوف جیسا اور نہ ڈرو۔ لشکروں کے رب کی پاکی بیان کرو، وہی تم لوگوں کا ڈرنا ہے، وہی تمہارا ڈرنا ہے۔ وہ مقدس ہوگا، دفاع کرنے کا پتھر ہوگا، صحبت اور میل جول کی چٹان ہوگا یعقوب کے دونوں گھروں کے لیے، اور وہ یروشلم کے رہنے والوں کے لیے جال ہوگا اور شکاری کا پھندا۔ یروشلم میں بہت سارے پھل مل جائیں گے اور گر جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اور لٹک جائیں گے، لہٰذا وہ گری ہوئی چیز کے طور پر اٹھا لیے جائیں گے۔ شہادت پکی ہو جائے گی، شریعت میرے تلمذوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس رب کے لیے صبر کرتے رہیے جو اپنے چہرے کو چھپانے والا ہے یعقوب کے گھر سے، اور اس کا انتظار کیجیے۔ یہ مذکورہ قول بھی خبر ہے اس رسول کے بارے میں جو شریعت کو ختم کر دے گا۔ یہ بات پیغمبر اسلام پر صادق آتی ہے اور کسی بھی دوسرے رسول پر صادق نہیں آتی جو حضور سے پہلے آیا ہو یا بعد میں آیا ہو۔ نمبر 3 اور اس مذکورہ خبر کے ساتھ ایک اور خبر بھی لاحق ہوتی ہے اصحاح انیس سے سفر اشیاء میں۔ اس میں وہ رسول منتظر کے ساتھ مصر کا ایمان ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر صاحب مقدمہ نے متصل اقتباس نقل کیا ہے اور اس پر تبصرہ بھی نقل کیا ہے کہ اہل عرب کی مصر میں آمد اور اہل مصر کی عراق میں آمد، یہ سب کچھ اسلام کی دعوت کے زیر سایہ تھا۔
نوٹ: میں مترجم عرض کرتا ہوں کہ مقدمہ نویس ڈاکٹر عبدالمعطی قلعجی نے اسی نہج پر احمدیوں کے انگلش ترجمے کے مقدمے کے حوالے سے بائبل کے عہد قدیم اور عہد جدید میں سے اور اناجیل اربعہ کے درجنوں اقتباسات اور ان پر تبصرے نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ مقصد حضور کی نبوت اور رسالت کا اثبات اور اس کی تائید ہے۔ میں نے بخوف طوالت غیر ضروری سمجھ کر اس کے تقریباً 10 صفحات کا ترجمہ ترک کر دیا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ نویس ڈاکٹر قلعجی لکھتے ہیں کہ یہ مذکورہ علامات چند مختصر نمونے ہیں بے شمار اقتباسات اور دلائل میں سے، جو تائید دیتے ہیں دوسری نبوتوں کے دلائل کے۔ در حقیقت انہی پر دعوت محمدیہ قائم ہے اور استوار ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اہم ترین دلیل دلائل اثبات رسالت محمدی کے لیے معجزہ قرآن ہے۔ اگلی ہیڈنگ: نبوت محمدی کے دلائل میں سے اہم ترین دلیل معجزہ قرآن ہے۔ اہل مکہ نبی کریم کے سامنے یہ مطالبہ رکھتے تھے کہ اس کا رب جب یہ ارادہ کرے کہ وہ لوگ اس کی تصدیق کریں، وہ اس کے ہاتھ پر معجزات جاری کر دے، جبکہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم میں کسی ایسے معجزے کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ نے یہ ارادہ کیا ہو کہ سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں، یعنی رسالت محمد کے ساتھ، باوجود اس کے زمانوں کے مختلف ہونے کے، سوائے قرآن کریم کے۔ باوجود اس کے کہ قرآن نے ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ ان رسولوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ: قرآن کریم نبی کریم کا قیامت تک کے لیے دائمی معجزہ ہے۔ یقیناً قرآن مجید نے اپنے اعجاز کو ثابت کر دیا ہے ہر اس شخص پر جس نے اس کو سنا ہے، باوجود بلاغت میں ان کے مراتب کے فرق کے، اور تحقیق حیران ہو گئے تھے مشرکین اس کی صفت میں، اور اس پر حریص تھے کہ عرب والوں کے اس کے سماع سے روک دیں، حالانکہ اس بات کا پوری طرح یقین تھا کہ کوئی عربی ایسا نہیں جو اس قرآن کے درمیان اور انسان کے قول کے درمیان تمیز کرنے میں غلطی کرے گا اور اس کو غلطی لگ جائے گی۔ تحقیق قرآن مجید نے تمام مخلوق کو عاجز کر دیا تھا اپنے اسلوب میں اور اپنی نظم میں اور اپنے علوم کے اندر، حکمتوں کے اندر اور اپنی ہدایت کی تاثیر کے اندر اور پردے ہٹانے کے اندر، گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانوں کے غیبوں سے۔ ان مذکورہ ابواب میں سے اعجاز قرآنی کے لیے الگ اور مستقل فصل ہیں، اور ان میں سے ہر فصل میں کئی فروع ہیں جو اصل کی طرف لوٹتی ہیں، اور عربوں نے اس چیلنج کو تمام امتوں، تمام قوموں کی طرف نقل کیا تھا، لہٰذا ان کا عجز ظاہر ہو گیا۔ بعض اہل تصانیف نے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں نقل کیا ہے جو قول میں بلاغت کے ساتھ موصوف تھے کہ وہ لوگ قرآن کی بلاغت کے اندر اس کا معارضہ اور مقابلہ کرنے کے درپے ہوئے تھے اور اس کی فصاحت میں اس کی مثل بنانے کی کوشش کی تھی، اس کی ہدایت کے بغیر محض الفاظ کی حد تک، مگر وہ ایسی کوئی چیز پیش نہ کر سکے جس کے ساتھ ملحدوں اور زندیقوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتیں اور اس کے ذریعے اپنے الحاد اور بے دینی اور زندیقیت پر دلیل لا سکتے۔ اس پر ترہ یہ ہے کہ اس طرح کوشش کی بابت روایت سرے سے ضعیف ہے۔ تمام فصحاء اور بلغاء جب برابری کرنے سے عاجز ہو گئے، اس طرح قرآن مجید کا اعجاز رہتی دنیا تک قائم و دائم ہو گیا جب تک ارض و سما قائم ہے۔ یکے بعد دیگرے لوگوں کے گروہ اور زمانے ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہیں گے، جب ہی نئے نئے علوم سامنے آتے جائیں گے، وہ اللہ کی کائنات کے اسرار سے پردے اٹھاتے رہیں گے، آگے بڑھ جائے گا اپنے قد و قامت کے اعتبار سے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی مثل، وہ اللہ کی کائنات کے اسرار سے پردے اٹھاتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی گروہ اور کوئی جماعت یا شخص یہ سوچے گا کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی آخری انتہا کو پہنچ گیا ہے، قرآن مجید اپنے علو اور برتری میں اس سے آگے بڑھ جائے گا اپنے قد و قامت کے اعتبار سے۔ قرآن کی ایک آیت کی مثل کوئی نہ لا سکا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ اگر جن و انس اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل بنا کر لے آئیں گے تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معاون بن جائیں۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم قوم یا جماعت آج کے دور میں اگر اس دین توحید پر ایمان لے آئے اور دین کی تصدیق کے لیے قرآن کے سوا کسی اور معجزے کی ضرورت نہ سمجھے تو یہ بات اس کے ایمان میں، اسلام میں اور کوئی نقص یا عیب پیدا نہیں کرے گی، اور قرآن مجید نے بہت سارے ہدایت کے طالبان کو ہدایت پانے پر ابھارا ہے، قدیم زمانے میں، دعوت اسلام کے آغاز میں بھی اور جدید زمانے میں، اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ باوجود ان میں فکر و نظر کے مختلف ہونے کے اور طبعی اور فطری میلانات اور رجحانات کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے، قدیم و جدید دور کے لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور ان کے لیے پوری طرح ممکن ہے کہ قرآن مجید کے چشمہ صافی کے فیض سے سیراب ہوں اور اپنی پیاس بجھائیں اور اس کے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ہر ایک ان میں سے قرآن مجید کے اسرار میں سے کوئی نہ کوئی راز ضرور دیکھ لے گا اور قرآن کے اسرار پر مطلع ہوگا۔
اگلی ہیڈنگ مورخ ابن خلدون کا علامات نبوت کے متعلق فرمان۔ خوارق عادات کا وقوع، یعنی جو کام ہم سب لوگ عادتاً نہیں کر سکتے، ان کاموں کا انبیاء سے واقع ہونا بھی ان کی نبوت کی علامات میں سے ہیں۔ یہ بھی ایک شاہد ہے جو ان کی سچائی پر شہادت دیتی ہے۔ یہ ایسے افعال ہیں جو بشر کو اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام معجزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کام اور یہ امور بندوں کی قدرت کی جنس سے نہیں ہوتے، اور یہ امور ان کی قدرت کے محل سے ہٹ کر واقع ہوتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو جان لیجئے کہ تمام معجزات میں سے اعظم معجزہ اور اشرف معجزہ اور دلالت کے لحاظ سے واضح ترین معجزہ قرآن مجید ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ بے شک خلاف عادت امور زیادہ تر وحی کے مغائر واقع ہوتے ہیں جس وحی کو نبی پا لیتا ہے اور وہ معجزے کو شاہد اور تصدیق کنندہ کے طور پر لاتا ہے، اور قرآن مجید بذات خود وحی مدعی ہے اور خارق معجزہ بھی ہے، عادتاً جس کی نظیر لانا ناممکن ہے، تو گویا اس کا شاہد اور گواہ اس کی اپنی ذات میں ہے، کسی خارجی اور بیرونی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ دیگر تمام معجزات کی طرح وحی کے ساتھ یہ قرآن مجید دلالت کرنے میں واضح ترین چیز ہے، اس لیے دلیل اور مدلول فیہ میں اتحاد ہے، دونوں ایک چیز ہیں۔ یہی مفہوم ہے اور مطلب ہے نبی کریم کے اس قول کا۔ ترجمہ: نہیں کوئی نبی مگر تحقیق ان کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جس کی مثل معجزات اور آیات پر انسان ایمان لے آیا، اور حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ وہ معجزہ جو مجھے وحی کے طور پر عطا کیا گیا ہے، اللہ نے اس کو میری طرف وحی کیا ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میں ان انبیاء میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ تابع داروں والا ہوں گا، یعنی سب سے زیادہ ماننے اور تابع داری کرنے والے لوگ میرے پاس ہوں گے۔ یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ یہ معجزہ محمدی جب اس خاص صفت پر ہے، واضح ہونے میں اور قوت دلالت میں، اور وہ اس کا نفس وحی ہونا ہے، اس کی تصدیق اپنے واضح ہونے میں اکثر ہوئی، لہٰذا تصدیق کرنے والے مومن بھی زیادہ ہوں گے، اور وہی تابع اور امت ہے۔ صاحب شفا فرماتے ہیں کہ محققین کے نزدیک اس کا مطلب آپ کے معجزے کی بقا مراد ہے، آپ کا معجزہ ہمیشہ قائم رہے گا کہ جب تک دنیا قائم ہے، اور دیگر تمام انبیاء کے تمام معجزات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو گئے تھے، ان کا مشاہدہ صرف وہی لوگ کر سکے تھے جو وہاں موجود تھے، جبکہ قرآن پاک کا معجزہ ایسا ہے، اس پر ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ واقف ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اس مقام پر میرے لیے یہ بات ممکن ہے اور آسان اور مناسب ہے کہ میں کئی وجوہ اعجاز قرآنی ذیل میں مختصراً پیش کروں۔ نمبر 1، وجہ اول، اعجاز قرآنی کی پہلی صورت جو فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہے، وہ ایجاز اور اطالت میں ہے کہ کبھی کسی قصے کو طویل الفاظ اور کلام کے ساتھ لاتے ہیں، پھر اس کو مختصر لفظ کے ساتھ دہراتے ہیں، مگر اس انداز سے کہ پہلے والے مقصود میں بھی خلل نہیں آتا۔ دوسری صورت، اعجاز قرآنی کی دوسری صورت، قرآن مجید کا کلام اسلوبوں سے ہم آہنگ ہونا ہے اور اشعار کے وزن، ان دو خصوصیات کی بنا پر عرب کو چیلنج ہوا اور وہ عاجز آ گئے اور حیران ہو گئے اور اس کی فضیلت اور برتری کا اقرار کر لیا۔ تیسری صورت، سابقہ کی خبروں پر مشتمل ہونا اور انبیاء کی سیرتوں پر، جس کو اہل کتاب پہلے سے جانتے تھے، باوجود کہ ان خبروں کو بیان کرنے والا خود وہی نہ لکھتا تھا، نہ ہی پڑھتا تھا، اور نہ ہی یہودی عالموں اور کاہنوں کے ساتھ صحبت رکھنے اور ہم نشینی کرنے کو جانتا تھا۔ چوتھی صورت، قرآن مجید کا مستقبل کے بارے میں غیب کی خبریں دینا جو قطعی طور پر اس کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، اور زمانہ مستقبل میں واقعات کا اسی خبر کے مطابق ہو جانا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو جائیں گے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ قرآن مجید کی طرف سے یہ رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی پیشگوئی تھی جو پوری ہو کر رہی۔ پوائنٹ 2، نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو، پھر خود ہی فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے کبھی بھی۔ نمبر 3، نیز یہ ارشاد کے ترجمہ: کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور حقیقت میں وہ مغلوب ہو گئے تھے۔ نمبر 4، نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: مسلمانوں تم لوگ ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا کر داخل ہوگے، اور حقیقتاً واقعی داخل ہو گئے تھے۔ نمبر 5، اعجاز قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اختلاف اور تنافذ سے محفوظ ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔
نیز ارشاد ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔